علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈہ، گجرانوالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي۔ ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب 19ویں قسط۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، علم غیب شریف ان عظمتوں کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ جہت غیوب کی خبریں رب ذوالجلال کی اذن عطا اور کرم سے لوگوں کو دی ہیں۔ جس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے پیش ہوتے رہے اور انہیں اس سلسلہ میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ کی وساطت سے بھی ان کی مدد فرما دیتے تھے۔ حضرت جارود عبدی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس شرط پہ اسلام قبول کروں گا، ان ترکت دینی ودخلت فی دینے کا، اگر میں نے اپنا پہلا دین چھوڑا اور آپ کا دین میں نے اس دین کو حاصل کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ یعذبانی، مجھے میرا رب عذاب نہ دے، اس شرط پر میں کلمہ پڑھوں گا
کہ میرے جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں، اور خالق کائنات جل جلالہ مجھے بعد میں بھی جو جیسے میرے حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب اگر نہ دے تو میں اس شرط پر اسلام کو قبول کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کہ تم اسلام کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے ضامن بن جاتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کتابیں اندر رکھو، تھلے نہ رکھو۔ تو دوسرے مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ خوش طبع فرما رہے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قد مبارک بھی مناسب سا تھا اور پنڈلیاں بالکل باریک تھیں، یعنی بدن دبلا پتلا تھا، اور وہ اپنے دوستوں کے لیے پھلدار درخت پہ چڑھ کے پھل اتار رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں جب نیچے کھڑے ہوئے اصحاب نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یوں ہنستے دیکھا تو فرمایا کہ علامہ تضحکون، تم کیوں ہنستے ہو؟ یعنی یہ تو سامنے موجود تھا جو صورتحال پیش نظر تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر یہ ہنس رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بول کے ان کی توجہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حقیقت کی طرف کرانا چاہتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک چھوٹے قد والا اور باریک باریک پنڈلیوں والا انسان ہے۔ فرمایا فَلَا هُوَ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ، فرمایا قیامت کے دن ترازو کے اندر جب وزن کیا جائے گا تو میرے اس صحابی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ فَلَا هُوَ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، میزان کے اندر، یعنی جس کو تم چھوٹا سا دبلا پتلا سمجھتے ہو، اس ابن مسعود کو یوں سمجھ کے اس پر نہ ہنسو، اس ابن مسعود کی حقیقت کو دیکھو کہ رب ذوالجلال نے اس کو کتنا نواز رکھا ہے کہ ان کے اندر جو ایمان ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور شرف صحابیت کی وجہ سے جو ان کو عظمت ملی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تو ابن مسعود جو ہیں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن والے ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے ان کو اتنی عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو جو کچھ مستقبل میں ہونے والا تھا، جو کچھ نتیجہ نکلنے والا تھا، وہ یوم جزا کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے لوگوں سے بالکل چھپا کے رکھا ہے اور امتحان کی خاطر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس قدر واقف ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس دن شان میسر آنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی اس شان پر لوگوں کو مطلع فرمانے والے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا یہ خیال کتنا غلط ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ انہیں خود پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوگا، جبکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واضح کر دیا، کہیں تو ان کی علمی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا کنیف ملی علما، کہ یہ ابن مسعود کا جو تمہیں بدن نظر آتا ہے یہ محض چھوٹا ہے، لیکن اس کو تم یوں نہ سمجھو یہ علم سے بھرا ہوا پورا گھر ہے، علم سے بھرا ہوا ایک مکان ہے، اور دوسری طرف یہ عظمت جو رب ذوالجلال ان کو عطا فرمانے والا ہے یوم معاشر کو، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح کی نوعیت تھی اس معاملہ کی کہ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے
اور سامنے کچھ بچا ہوا کھانا پڑا تھا، تو فرمایا لَيَتْلُوَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ هَذَا الْفَجِّ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا یہ سامنے راستے سے ایک بندہ آئے گا جو یہ بچا ہوا کھانا کھائے گا اور وہ جنتی انسان ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بارے میں انتظار تھا کہ اس راستے سے کون آتا ہے۔ اب اتنا بڑا فیصلہ، یہ خبر اس شخص کی ذاتی حیثیت کے تعارف کے ساتھ بھی منسلک ہے اور قیامت کا دن جو فیصلہ ہے اس کے لحاظ سے بھی منسلک ہے۔ یعنی اس وقت دیوار کے پیچھے، یعنی اس راستے سے جو آئے گا اس کے بارے میں بھی علم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آنے والا سب سے پہلے اس وقت کون ہے، اور اس کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ جو یہاں اب میرا بچا ہوا تبرک لے گا، رب ذوالجلال اس کو جنت بھی یقینی طور پر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے جا کے دیکھا کہ کون سا انسان آنے والا ہے، اس راستے سے قریبی ذرائع کیا ہے تاکہ اس بندے کو جا کے دیکھے اور اس کو خوشخبری دے دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت عمیر بن مالک اس راستے میں پیچھے بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو ہم نے سمجھا کہ عمیر بن مالک جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خوشخبری سنائیں گے، لیکن فرمانے لگے کہ وہ ابھی تک اسی جگہ ہی مصروف تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے سکالر تھے اور جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پہلی فضیلت وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ اس وقت سب سے پہلے آئیں گے اور یہ بچا ہوا کھانا بھی کھائیں گے اور وہ جنتی قرار پائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بچا ہوا کھانا بھی تبرک عطا فرمایا اور ان کو جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ دیکھیے ہمہ جہت علوم کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں جو اب ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس میں بھی باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث کے بارے میں صحابہ کو اس غیب کی خبر دی تھی۔ فرمایا تھا تسمعون ویسمع منکم، میرے صحابہ تم بڑے شوق سے مجھ سے سنتے ہو اور تمہیں تڑپ ہے، گھر کا کام چھوڑ کے آ جاتے ہو۔ صحابہ نے باریاں بنائی ہوئی تھیں کہ ایک دن میں جاؤں گا، دوسرے دن میرا ہمسایا جائے گا، اور کچھ مستقل بیٹھتے تھے۔ فرمایا تم شوق سے مجھ سے علم حاصل کر رہے ہو، جو میں بولتا ہوں وہ یاد کرتے ہو، سنتے ہو۔ تسمعون، تم سنتے ہو، لیکن تمہیں میں ایک خبر دے رہا ہوں، یسمع منکم، ایک دن تم سے بھی یہ سنا جائے گا۔ جیسے تمہیں آج مجھ سے سننے کا شوق ہے، یہ میری حدیث پڑھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ تمہارے پاس پہنچیں گے، ایک ایک حدیث پڑھنے کے لیے وہ اونٹنیوں کے جگر پگھلا دیں گے اور تم تک پہنچیں گے۔ تسمعون و یسمع منکم، تم مجھ سے سنتے ہو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ علم تمہارے پاس یوں نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی پوچھنے والی نہ ہو، اس کا بعد میں کوئی اس کی حیثیت ہی نہ ہو، اس کا کوئی وقار ہی نہ ہو۔ فرمایا تمہیں اگرچہ بڑا شوق ہے مجھ سے سننے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس علم کی وجہ سے وہ برکتیں دے گا اور وہ عظمت دے گا کہ چن چن کے تمہیں ڈھونڈ کے تم سے ایک ایک حدیث سننے کے لیے لوگ دنیا کے کونے سے چل کے پہنچیں گے اور تم سے ان باتوں کو سنیں گے۔ پھر فرمایا وہ یسمع ممن یسمع منکم، فرمایا پھر جو تم سے سن کے جائیں گے وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے علم کو زنگ لگ جائے اور ان سے پھر یہ بات کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ فرمایا جو تم سے سن کے جائیں گے ان کے پاس بھی سننے والے پہنچ جائیں گے۔ وہ دیکھو آج تک وہ حدیث کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہمارا اس وقت اس عمل میں بیٹھ کر یہ حدیثیں سننا اور سنانا، یہ بھی اس غیب کی خبر کا ایک حصہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو حدیث کی ویلیو تھی اور قیامت تک جو اس حدیث کا لوگوں کو شوق ہونا تھا اور قیامت تک جو طلب حدیث کے لیے لوگوں نے گھروں سے نکلنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت
اس کو دیکھ رہی تھی اور واضح فرما دیا تھا کہ کبھی بھی میرا یہ دیا ہوا پیغام یہ جام نہیں ہو جائے گا اور یہ لفظ مٹ نہیں جائیں گے. تم مجھ سے منتظر ہو کہ کیا موتی جھڑے میرے ہونٹوں سے تم چن لو، ایسے ہی کل تمہارا انتظار کیا جائے گا جب لوگوں کو میں نظر نہیں آؤں گا، وہ صحابہ تمہارے پاس پہنچیں گے، تم سے سیکھیں گے، اور جو تم سے سیکھ کے جائیں گے وہ بھی ایسے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ ان کے پاس تو نور ہو اور کوئی نور لینے نہ آئے. فرمایا پھر لوگ ان کے پاس پہنچیں گے. ایسے ہی یہ میرا سلسلہ جاری رہے گا. تو آج تک رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا اسی حال میں ہونا، یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا سب سے بڑا ثبوت ہے. پھر دیکھیے ابن حبان نے روایت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک قسط میں انہی کے لحاظ سے ایک حدیث بیان کی گئی تھی وصال کے لحاظ سے، اس میں خبر غیب تھی. آج اس کا ایک اور انداز ہے جس کو ابن حبان نے روایت کیا، وہ یہ تھا جو پہلے گزر چکا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو تنہا چلتے علیحدہ چلتے دیکھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تمشی وحیدہ و تعیش حمیدہ، تم دنیا میں بھی علیحدہ چلتے رہو گے اور پھر تم زندگی تنہائی میں بسر کرو گے. جب وصال کا وقت آ جائے گا تم تنہا وصال پاؤ گے، یعنی اس وقت نہ عزیز و اقارب پاس موجود ہوں گے نہ دوست موجود ہوں گے، جنگل کے اندر تمہارا وصال ہو جائے گا. اس مقام پر جو اب میں حدیث بیان کرنے والا ہوں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ام ذر غفاری جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم ربضہ میں تھے، ربضہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری نے تنہا زندگی گزاری ہے، زوجہ محترمہ ساتھ تھیں. کہتی ہیں جب حضرت ابو ذر غفاری کے وصال کا وقت بالکل قریب آ گیا اور بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں، بڑھاپے کے بعد جب روح نکلنے والی تھی تو حضرت ام ذر غفاری نے رونا شروع کر دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ما یبکی کے، تم کیوں روتی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام ذر غفاری نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں کوئی اللہ کے فیصلے پر احتجاج کر رہی ہوں، وصال تو آپ کا ہونا ہی ہے، فوت تو آپ کے ہو جانا ہے، مگر روتی اس لیے ہوں کہ ایسی غربت اور پردیس میں ہم موجود ہیں کہ میرے پاس کوئی کپڑے ہی نہیں کہ جس کا میں تجھے کفن دوں، کفن کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے، اور دفن کے لیے میرے ساتھ کوئی معاون نہیں ہے کہ جو قبر کھودے اور تمہیں وہ زیر زمین کرے. تو ایسے عالم میں جب آپ کا وصال ہو جائے گا میرے پاس تمہیں کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں ہوگا اور دفن کے لیے کوئی ساتھ بندہ موجود نہیں ہوگا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ صورتحال مجھے رلا رہی ہے اور میں اس پر رو رہی ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اس وجہ سے رو رہی ہو، ابشری خوش ہو جاؤ، تمہیں میرے مرنے کے بعد رونا نہیں پڑے گا ان کاموں پر. جو تمہیں خطرہ ہے کہ کفن نہیں ملے گا، اور جو تمہیں خطرہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تمہیں خطرہ ہے کہ مجھے دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ابشری خوش ہو جا. کیوں؟ فرمایا ایک جماعت میں بیٹھا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت تھی، اس میں میں بھی تھا. تو میرے رسول علیہ السلام نے اس وقت ایک غیب کی خبر دی تھی اور مجھے اس پر یقین ہے. کیا خبر دی تھی؟ فرمایا لیموتن منکم رجل بفلات، جو تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہو صحابہ، تم میں سے ایک بندہ جنگل میں فوت ہو جائے گا، تم میں سے ایک بندہ جنگل میں فوت ہوگا. تو کیا ہوگا؟ فرمایا یشہد موتہ اصابۃ من المؤمنین، جب اس کا وصال ہو جائے گا تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے جنازے کے لیے پہنچ جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ام ذر غفاری تمہیں اس سلسلے میں تشویش نہیں ہونی چاہیے. بڑا عجیب جملہ انہوں نے بولا، جامع معنی کئی مضمونوں پر مشتمل، صرف دو الفاظ تھے اس میں، اس جملے کے اندر. کہنے لگے ما کذبتو ولا کذبتو، ام ذر تمہیں رونا نہیں چاہیے، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے.
میں جھوٹ نہیں بول رہا، ما کذبت، جو کچھ میں نے تمہیں بیان کیا اس تنہائی میں کہ تم خطرہ محسوس کر رہی ہو، اور واقعی کتنا عجیب ماحول ہوگا تنہائی میں جس وقت وصال کا وقت قریب ہے اور صرف زوجہ ہی پاس ہے اور باقی کپڑا پہنانے کے لیے نہیں جو بطور کفن پہنایا جائے. تو فرمانے لگے ما کذبت، جو کچھ میں نے تجھے کہا گھڑ کے نہیں بیان کیا، واقعی یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. ہم ایک جماعت تھی صحابہ کی، ہم بیٹھے تھے اور وہ 8-9 صحابہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کو میں جانتا ہوں میرے سوا سارے وصال پا گئے، اور ان میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں فوت ہوا، سارے گھروں میں فوت ہوئے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ وہ خبر میرے بارے میں تھی، کیونکہ جتنے اس وقت موجود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں ان کے بارے میں مطلع ہوں اور میں نے اس سلسلے میں معلومات باقاعدہ برقرار رکھی ہیں ہر بندے کے بارے میں کہ یہ جتنے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک خبر ہمیں مل گئی ہے. اب ان میں سے کوئی کہاں فوت ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے باقاعدہ ریکارڈ ان کا تیار کیا، وہ سارے اپنے محلوں میں شہروں میں اپنے بال بچوں کے پاس دوستوں کے پاس آبادی میں ان کا وصال ہوا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تنہائی میں کسی صحرا یا جنگل میں فوت ہونے والا ہو. میں نے معین کر لیا کہ جب تنہا میں ہی رہ گیا ہوں تو وہ خبر پھر سرکار نے میرے بارے میں عطا فرمائی تھی. ما کذبت ولا کذبت، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی مجھ سے بولنے والی ذات نے بولا ہے. یعنی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے خطاب فرما رہے تھے، آپ نے بھی ہرگز جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا ہے. تو پھر بظاہر اگرچہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کپڑا بھی کفن کے لیے نظر نہیں آتا اور لوگ بھی میرے دفن کے لیے نظر نہیں آتے، تو پھر تمہیں خوش ضرور ہونا پڑے گا. اس واسطے کی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں. یہ ہے نا عقیدہ کہ بالکل قرائن مختلف ہے، بالکل قرائن مختلف ہے. کوئی بندہ قریب موجود نہیں ہے اور دور دور تک اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے اور کپڑا بھی نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے حضرت ام زر کو جن کو پتہ نہیں تھا انہیں بھی اس عقیدے پر مطلع کیا کہ میرے بارے میں غیب کی خبر آ چکی ہے، سرکار بتا چکے ہیں، لہذا کوئی خطرہ نہ رکھو کہ کپڑا کہاں سے آئے گا اور دفن کرنے والے کہاں سے آئیں گے، میری روح نکلنے سے پہلے اللہ اس کا بندوبست فرما دے گا. فرمانے لگے تم جاؤ اب سری، رستے پہ جاؤ، دیکھو کوئی قافلہ آتا ہے تو اس کو دیکھو. ام زر غفاری کہنے لگی وہ حجاج کی آمد و رفت کا وقت جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ اب موسم ہی نہیں ہے، رستہ بالکل بند ہے، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، اور ادھر تمہاری روح نکلنے والی ہے، باقی تو ویسے ہی تمہارے پاس کوئی نہیں، میں ہی ہوں تو مجھے تو پاس بیٹھنے دو. فرمایا نہیں، تم جاؤ راستے پہ دیکھو، میرے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے سچ بولا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں. حضرت ام زر غفاری کہتی ہیں میں رستے پہ جا بیٹھی اور میں نے ریت کے ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور میں دیکھنے لگی کہ کون آتا ہے اس آخری وقت میں جو اور کس انداز میں. یہ تو یقین تھا کہ خبر سچی ہے اور بات پوری ہو جائے گی، لیکن بظاہر نہ کوئی کہیں دور سے گرد راہ اٹھتی ہے اور نہ کوئی قافلے کا نشان نظر آتا ہے. کہتی ہے میں اس انداز میں تھی کہ کچھ دیر ٹیک لگا کے بیٹھتی، راستے کو دیکھتی اور پھر تیزی تیزی سے جاتی اور ان کو دیکھتی کہ روح نکل گئی ہے یا بھی زندہ ہے. جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں اور پانی کے لیے جاتی ہیں اور کبھی پھر ان کو واپس آ کے دیکھتی ہیں. یہی صورتحال ام زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ آتی ہیں، راستہ دیکھتی ہیں، پھر واپس جا کے ان کو دیکھتی ہیں. کہنے لگی اسی دوران میں جب بیٹھی تھی تو قافلہ نظر آ گیا، یمن کی طرف سے قافلہ پہنچا. جس وقت ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو فوراً میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بوڑھی ماں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں رستے میں بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں بیٹھی، مجھے نبی علیہ السلام کے صحابی نے بٹھا رکھا ہے. ایک شخص یہاں پر فوت ہونے کو قریب ہے، قریب المرگ ہے، روح نکلنے والی ہے، تو اس کے کفن اور دفن کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا تو میں راستے پہ آ کے بیٹھی ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ تو کہنے لگی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لہذا
جب ان لوگوں نے سنا تو سب کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان ہو جائیں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو ہمارے ذمہ آ رہی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو اور ہمیں ان کی زیارت بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں ان کا جنازہ پڑھنا بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں تدفین بھی نصیب ہو جائے. لہذا یہ لوگ اپنے طور پر اپنی معراج سمجھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. یعنی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں رات جاتے ہوئے کوئی بوجھ ہم پہ پڑ گیا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے کئی سال پہلے جب وہ 7-8 صحابی بیٹھے تھے فرمایا تم میں سے ایک وہ اس وقت جب اس کے وصال کا وقت قریب ہوگا تو بعد میں آنے والے لوگ جو یمن سے نکلیں گے گھروں سے نکلتے سرکار نے دیکھے ہیں اور پہنچتے ہوئے اور جو حالات تھے سارے کے سارے سامنے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو جا کے انہوں نے سلام کہا تو عجیب لذت تھی حضرت ابو ذر غفاری کو. کہنے لگے اب شیرو اے میرے پاس آنے والے سارے لوگوں میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں. وہ آئے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح نکلنے والی ہے اور اس میں بھی ان کو سرکار کی اس خبر کی اتنی لذت حاصل ہے. پہلے اپنی زوجہ سے کہا تو خوش ہو جا اور اب جب یہ آ گئے تو ان کو کہہ رہے تم خوش ہو جاؤ. اب تصور کرو کہ جو بندہ تنہا بھی ہو روح نکل جانے والی ہو فوت ہو رہا ہو وہ کتنی گھبراہٹوں میں ہوتا ہے اور جو ایسے عالم میں بھی اوروں کو خوش کر رہا ہو بتاؤ اس کی اپنی خوشی کا عالم کیا ہوگا. کبھی زوجہ کو کہتے تم خوش ہو جاؤ اور اوپر سے آنے والوں کو کہتے تم خوش ہو جاؤ. اب ان کو کہہ کے کہ خوش ہو جاؤ ساتھ پیغام دیا. وہ حدیث سے سنا دی کہ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے سرکار نے خبر دی تھی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بیابان جگہ پہ فوت ہو جائے گا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس مسلمانوں کی جماعت پہنچے گی. اے آنے والوں تمہاری نگاہ نے سرکار کی نگاہ نے تمہیں دیکھا ہوا ہے اور تمہارے ایمان پر گواہی سرکار نے دی ہے. لہذا تمہیں اس لیے خوشخبری دے رہا ہوں کہ تم اپنی اس لذت کو محسوس کرو کہ محبوب علیہ السلام نے میرے جنازے کے لیے ڈیوٹی تمہاری لگا دی تھی. ورنہ ان کو یہ کہنا کہ تم خوش ہو جاؤ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا. فرمایا پھر حدیث سنا دی اور پھر وہ لفظ بولے فرمایا ما کذبت ولا کذبت. یاد رکھو نہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ سرکار نے مجھ سے یوں جھوٹ بولا ہے. محبوب علیہ السلام نے سچ کہا میں نے سچ کہا میں بھی سچ بول رہا ہوں اور مجھ سے سچ بولا گیا ہے. اور تم وہ منتخب لوگ تھے کہ جن کو رب ذوالجلال نے میرے جنازے کے لیے منتخب فرما لیا تھا. ابھی وصال سے پہلے ان سے وصیت کی فرمایا ٹھیک ہے اب روح میری نکلے گی تم مجھے کفن پہناؤ گے. کاش کہ میرے گھر کفن ہوتا تو میں تمہیں اجازت نہ دیتا کہ تم اپنے کپڑے سے مجھے کفن دو. لیکن اس وقت نہ میرے پاس کپڑا ہے کہ جس کو بطور کفن استعمال کیا جا سکے نہ میری اہلیہ کے پاس ہے کہ جس کو بطور کفن وہ دے سکے ان کے پاس زائد ہو. اب تمہارے پاس جو کپڑا ہے کفن کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا لیکن میری ایک شرط ہے اس شرط کے مطابق مجھے تم کفن دو گے اور اس کا خیال رکھو گے مجھے کفن دیتے ہوئے کہ میرے بدن کو ہر طرح کا کپڑا راس نہیں آتا خاص کپڑا ہے جس کا تم مجھے کفن دو گے. کیا فرمایا تم جتنے یہاں موجود ہو 4 عہدوں میں سے اگر کسی عہدے پر کوئی فائز رہا ہے تو اس کا کپڑا مجھے منظور نہیں ہے. کیا فرمایا اگر تم میں سے کوئی امیر رہا ہے کسی موقع پر تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے. اگر تم میں سے کوئی عریف رہا ہے تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے. اور اگر تم میں سے کوئی برید رہا ہے تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے. اور اگر تم میں سے کوئی نقیب رہا ہے تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے. یہ اس وقت کے 4 عہدے تھے حکومتی اور حالانکہ وہ زمانہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا. اس وقت کے امیر کوئی آج کے بادشاہوں جیسے تو نہیں تھے کہ جن کو جنگوں میں امیر بنایا گیا ہو یا جن کو علاقوں کا گورنر بنایا گیا ہو. فرمایا جو تم میں سے زندگی میں 1 سال 1 مہینہ یا کبھی بھی کسی جگہ امیر بن کے رہا ہے لشکر کا امیر یا علاقے کا امیر اس کے گھر کا کپڑا میں نہیں لوں گا. اور جو تم میں سے عریف رہا ہو یا برید اور نقیب رہا ہو اس کا کپڑا بھی میں نہیں لوں گا.
مجھے اس بندے کا کپڑا چاہیے جس کپڑا میں نہیں لوں گا، اور جو تم میں سے عریف رہا ہو یا برید اور نقیب رہا ہو اس کا کپڑا بھی میں نہیں لوں گا، مجھے اس بندے کا کپڑا چاہیے جس بندے نے کبھی بھی ان مناسب میں سے کوئی عہدہ قبول نہ کیا ہو، اس کے گھر کا کپڑا مجھے پسند ہے اور وہ کپڑا میرے کفن میں استعمال کیا جائے۔ یہ چار عہدے اس وقت کے عریف جو تھے وہ قبیلوں کے اندر وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو پورے قبیلے کی نمائندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کرتے۔ ان کے لیے مسئلہ پوچھ کے جانا، ایسے ہی نقیب بھی ہوتے تھے۔ اگرچہ ہمارا نظام آج کا یعنی یہ حد درجہ خراب ہے، یوں سمجھ لو کہ کچھ جو ہیں وہ کونسلر ہیں اپنے علاقے کے اور کچھ ناظمین ہیں اور کچھ ان سے بڑی سیٹ پر ہیں، اور برید جو ہے اس وقت کے ڈاک کا نظام جو تھا، بالخصوص جنگوں کی خبریں پہنچانے والا جتنا بھی شعبہ تھا وہ برید انسان کے ذمے تھا، جو منصب برید پر ہوتا تھا، جاسوسی بھی کرتا تھا دشمنوں کی اور اپنی افواج اور جہاد کی ساری خبریں بھی رکھتا تھا۔ تو چونکہ یہ بالآخر عہدے تھے اور ان میں امکان تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، اگرچہ وہ لوگ مقدس تھے لیکن پھر بھی ابو ذر جو ہے وہ ابو ذر ہے کہ جن کا زندگی بھر کا فتویٰ یہ تھا کہ 40واں حصہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو رات کھانے سے بچ جائے خرچ کر کے پھر گھر میں سونا جائز ہوگا، جن کا اتنا زبردست تقویٰ تھا اور اتنا سخت فتویٰ تھا کہ جو کچھ قل العفو پر جن کا فتویٰ تھا کہ جو بچ جائے کھانے پینے کے بعد وہ صدقہ کرنا فرض ہے اور وہ ہی ساری زکوٰۃ ہے، لہذا دوسرے دن کے لیے نہ بچانا جن کا تقویٰ تھا اور جس پر وہ قائم تھے، انہوں نے کہا مجھے وہ کفن کا کپڑا منظور نہیں ہے جو کسی امیر کے گھر کا ہو یا کسی نقیب کے گھر کا ہو یا عریف یا برید کے گھر کا ہو، مجھے وہ کپڑا چاہیے کہ جس بندے نے زندگی بھر ان عہدوں میں سے کوئی عہدہ قبول نہ کیا ہو اس کے گھر کا کپڑا میرے کفن میں استعمال کیا جائے۔ جتنے بھی تھے اس قافلہ کے اندر اتفاق سے سوائے ایک کے سب ان عہدوں پر رہے تھے، کوئی کسی علاقے کا امیر رہا تھا، کوئی نقیب رہا تھا، کوئی عریف رہا تھا، کوئی برید رہا تھا اپنے اپنے دور میں۔ حالانکہ یہ عہدے جس وقت انسان ان کو امانت کے ساتھ گزارتا ہے تو اس میں یہ ولایت بھی ہے، یہی طریقت ہے، یہی شریعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ تمہیں یاد ہوگا کہ جب وہ ایک گھر میں بیٹھے تھے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا جو رب سے مانگنا چاہتے ہو مانگو، پتہ چلے تم کیا مانگتے ہو میں کیا مانگتا ہوں۔ تو جتنے بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا نتمنى ملء البيت الذي كنا فيه، جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سونے سے بھر جائے اور ہم سارا سونا اللہ کے راستے میں دے دیں، ہمیں یہ پسند ہے کہ اتنا سونا ملے کہ سب ہم وہ مجاہدین کو دیں، اسلامی فوج کو دیں اور ہم اس کو سماج کی خدمت کے لیے دے دیں، یہ بھرا ہوا گھر سونے کا ہمیں مل جائے، ہمیں یہ چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری دعا یہ نہیں ہے جو تمہاری دعا ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی یہ دعا اپنے لیے تو نہیں تھی ناداروں کے لیے، بھوکوں کے لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن اتمنى رجالا مثل ابی عبیدہ و حذیفہ بن یمان، فرمایا میں سونا نہیں مانگتا، میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے حضرت معاذ بن جبل جیسے سیاستدان دے اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امانت والے سیاستدان دے، استعملہم فی سبیل اللہ، جن کو میں دنیا فتح کرتا جاؤں اور گورنر بناتا جاؤں، جن کی امانت پر دیانت پر مجھے ناز ہے، میں اللہ سے ایسے لوگ مانگتا ہوں، احد کا سونا ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، اس واسطے کہ یہ اصل اللہ سے مانگنے والی چیز ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ امانت کے ساتھ اگر ان عہدوں پر کوئی رہے تو وہ بھی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذوق ہے، فرمایا جو بھی ان میں سے کسی عہدے پر رہا ہے مجھے اس کا کفن بھی منظور نہیں ہے، کفن مجھے وہ دے کہ جس نے ایسے عہدے پر زندگی کا کوئی لمحہ بسر نہ کیا ہو۔ سارے یمنی تھے،
ایک ان میں سے بولا, کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت ابو ذر غفاری, ہم تمہاری چاہت کو پورا کریں گے, کیونکہ ان کا ایک مستقل تقوی کا ذوق تھا. تو کہنے لگے کہ یہ میرے پاس جو گچھڑی پڑی ہے, وہ یمنی کہنے لگے اس میں 2 چادریں ہیں جو من غزل امی, میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے سوت کات کے بنائی تھی. یہ چادریں اس میں پڑی ہیں, اور ایک چادر جو اس وقت میرے زیر استعمال ہے, یہ سارا ہمارا گھر کا بنایا ہوا کپڑا ہے, اور اس میں نہ میری کسی عمارت کا تعلق ہے نہ کسی وزارت کا تعلق ہے, یہ ہمارے گھر کا بنا ہوا کپڑا ہے. ابو ذر غفاری, ہم یہ کپڑا تمہارے کفن کے لیے پیش کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, اب دیکھیے یعنی شریعت اور اس کے تقاضوں کا جو ان کو شوق ہے. حالانکہ یہ بات بھی تو کافی ہو سکتی تھی کہ جب قریب المرگ ہیں, وصال کا وقت ہے, اور وہ تو معذور ہیں, جیسا بھی کچھ ملے ان کے لیے وہی جائز تھا, اور یہ سمجھتے کہ اب شکر ہے کہ مجھے دفن کرنے والے آ گئے ہیں, میں آگے شرطیں لے کے نہ کھڑا ہو جاؤں کہ مجھے یہ کفن دینا, مجھے اس طرح کا اس کرنا, یہ شرائط میں نہ لگاؤں. لیکن آخری سانس تک جو ان کا ایک پورا مورال تھا تقوی کے اندر, اس کو برقرار رکھا ہے, اور کہا مجھے کفن چاہیے. یعنی یقین تھا نا ان کو کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ بندوبست ہوگا تو پھر میری مرضی کے مطابق ہوگا. لہذا انہی میں سے ایک شخص نکل آیا جس نے کہا گھر کے سوت کا بنا ہوا کپڑا میری ماں نے کاتا تھا اور بنایا تھا, اور وہ میں کفن کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح نکل گئی, اور ان کے غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, ان کا جنازہ پڑھا گیا. وہ خبر جو کئی سال پہلے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, اس کو ان یمنیوں نے اور ام ذر غفاری جو راویہ ہیں اس حدیث کی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچا ہوتے دیکھ لیا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک بندہ, اس میں ہے تم میں سے ایک, اور دوسرے مقام پر نام لے کر کہا حضرت ابو ذر غفاری کا, فرمایا جنگل میں وصال ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے انتظام مکمل ہو جائیں گے, کفن بھی مرضی کا مل جائے گا, جنازہ پڑھنے والے بھی پارسا مل جائیں گے. محتشم سامعین حضرات, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ نبوت اس کا کمال ہے. صرف قریب قریب والے حالات نہیں دیکھے اس وقت جو تھے, ما قبل بھی دیکھا, ما بعد بھی دیکھا, اور اس انداز سے دیکھا کہ جو دیکھنے کا حق تھا. جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صنفان من اہل النار, سیاہ میں ہے کہ 2 قسمیں ہیں جہنمیوں کی. ایک فرمایا ایسی قوم ہے کہ ماہم سیاتن کا اذناب البقر, ان کے پاس چھڑیاں ایسی ہیں جیسے گائے کی دم ہوتی ہے. گائے کی دم جتنے ان کے پاس چھڑیاں ہیں, ڈنڈے ہیں ان کے پاس, جتنی لمبی گائے کی دم ہوتی ہے, فرمایا ایسی قوم ایک پیدا ہو جائے گی, وہ قوم بھی جہنم میں جائے گی. اب یہ اس کی تعیین آپ قریبی ذرائع سے خود کر سکتے ہیں کہ ایسی قوم کون سی ہے کہ جن کے پاس جو باقاعدہ ایک شعبہ ہے, اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعیین ہوئی کہ وہ آئے گی, اور اس وقت وہ اپنی حدود کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جہنمی ہونے کا وہ جو منصب ہے وہ پہلے عطا کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف فرمایا نساء مائلات ممیلات کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العنوہن فانہن ملعونات. فرمایا کچھ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کیسی ہوں گی, کاسیات عاریات, کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. کاسیات عاریات, کاسیات کا معنی ہے کپڑے پہنے بھی ہوں گی, عاریات کا معنی ہے ننگی ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کتنی صدیاں پہلے, فرمایا وہ کاسیات ہیں عاریات ہیں. مطلب کیا ہے کہ یا تو اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ پہننا نہ پہننا برابر ہوگا, اور یا پھر اتنے تنگ پہنیں گی کہ پھر بھی اعضاء کی شناخت ہوگی, یا پھر اتنا شارٹ لباس پہنے گی
کہ جس کا پہنے ہوئے بھی بہت سا بدن کا حصہ ننگا ہوگا. کاسیات بھی ہوں گی، آریات بھی ہوں گی، کچھ بدن ڈھانپا ہوا ہوگا، کچھ ننگا بھی ہوگا. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں ان کا ہمارے دین سے تعلق ہے پورے کا پورا. آج کے ماحول کو دیکھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کاسیات آریات، اور بالخصوص نیو یارک پوسٹ کے اندر جو بیان چھپا وہ ہالی ووڈ کی حسیناؤں اور اداکاراؤں کا، جنہوں نے یہ کہا کہ انسان اگر اپنے فطری لباس میں زیادہ دیر رہے تو یہی اچھا ہے. فطری لباس کیا ہے؟ ننگا رہنا. یعنی یہ حالات، اس طرح کی ساری جو صورتحال آنے والی تھی امت کے اندر اور امت کے باہر، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مطلع ہو کر لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ دین تمہارا تب بچے گا جب نماز کی فرضیت کے ساتھ ان فرائض کو بھی دیکھو گے کہ کس حد تک معین کر دیا گیا ہے دین کی حدود کو، کہ لباس کو اپنے دین سے خارج نہ سمجھو کہ کہو ہم کلمہ اسلام کا پڑھیں گے اور لباس جو ہے وہ غیروں والا رکھ لیں گے. فرمایا نہیں، ہمارے کلمے میں لباس کی شریعت بھی موجود ہے جو تمہیں واضح کر رہی ہے. اور فرمایا ایسی قوم آ جائے گی، مسلم امہ کی خواتین ایسی بن جائیں گی جو کاسیات ہوں گی، آریات ہوں گی، کپڑے پہنی ہوں گی اور پھر ننگی بھی ہوں گی. پھر فرمایا مائلات ممیلات. مائلات کا معنی ہے وہ مردوں کی طرف خود میلان کریں گی، ممیلات ان کو اپنی طرف مائل کریں گی. مائلات خود مائل ہونے والی، ممیلات اپنے لباس سے، اپنی جویلری سے، اپنے زیور سے، اپنے حسن کے اظہار سے اور اپنی آوازوں سے، اپنی خوشبوؤں سے، اپنے فیشنوں سے وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی. ان میں مزید کیا ہوگا؟ فرمایا علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں پر بختی اونٹوں جیسی بالوں کی کوہانیں بنی ہوں گی. اسنما سنام کی جگہ جمع، سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں. اسنمۃ البخت فرمایا جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایسے ان کے سروں پر بالوں کے جوڑے ہوں گے. العنوہن، میرے صحابہ ان پر لعنت کرو، انہن ملعونات، وہ ملعونہ عورتیں ہیں، وہ ملعونہ ہیں، ان پہ لعنت کرو. تو اب جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں اس کی صداقت دیکھو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں قبل، جبکہ ایسی چیزوں کا اس وقت کوئی ایسا قریب ظہور کا موقع نہیں تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر مستقبل کی حالات کو امت کو اس وقت رہنمائی دی اور بچاؤ کے لیے سبق دیا. تو اس سے پتا چلا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علم غیب کا تو نبوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہو یا نہ ہو اس میں کیا کمال کی بات ہے. تو نبوت کا پورا حصہ ہے کہ جن کی نبوت ہمیشہ تک کے لیے ہے، اگر خبریں ان کی ہمیشہ نہ ہو ان کو تو وہ پھر بچاؤ کی تدبیر کیسے دے سکیں گے. تو ختم نبوت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ جب قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ نبوت ہے تو پھر جو مسائل تھے ان کا علم بھی ہونا چاہیے تھا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے آثار بھی بیان کیے، علامتیں بھی بیان کی، بیماریاں بھی بیان کر دیں اور اپنی طرف سے علاج کا بھی تذکرہ فرما دیا. محتشم سامعین حضرات، پھر دیکھیے بہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت دیکھا صحابہ کو وہ قوم سمود کی بستیوں میں داخل ہوئے، سفر کا انداز تھا، سفر کا عالم تھا. قوم سمود کی بستیوں کے پاس سے جب گزر ہوا تو فرما رکھا تھا کہ جلدی سے گزر جانا یہاں سے، کیونکہ یہاں عذاب اترا تھا. تو عذاب والی جگہ پہ جو مجبوری کے لیے گزرنے کے لیے داخل ہونا پڑے گا تو اتنا ہی ٹائم لگے جتنا گزرنے میں لگتا ہے، تیزی سے گزر جاؤ. اور ایک حدیث میں ہے کہ محبوب علیہ السلام نے خود اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا اور فرمایا کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی میری امت یہ تفریح کے لیے ایسی جگہوں پہ جا کے نہ بیٹھ جائے جہاں پہ کسی وقت بھی عذاب اترا ہے. پھر عذاب بندوں پہ آ سکتا ہے اور پھر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. تو فرمایا جلدی سے گزر جانا، یہاں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوگا.
تیزی سے آگے گزر جاؤ. لیکن دیکھا تو کچھ لوگ گزرتے گزرتے بھی دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور اس میں وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار تھے. تیزی سے جو سرکار کا تقاضا تھا اتنی تیزی سے وہ نہیں گزرے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ گرے ہوئے مکان ہیں, یہ ان کے آثار ہیں, یہ کھنڈرات ہیں, اس طرح کی چیزیں. جب کچھ لوگوں کو دیکھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے نعجب منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تعجب کر رہے ہیں, ہم تعجب کر رہے ہیں ان پر کہ کیسے ان پر عذاب آیا. تو یہ چونکہ ایک مستقل حکم بھی تھا علیحدہ کہ مختلف احوال کو دیکھنا, سیرو فی الارض کا جو تقاضا تھا کہ اس پر دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرنا, یہ ایک مستقل سبق تھا. تو کچھ لوگوں نے جس وقت اس طرف توجہ کی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تم نے کیوں دیکھا, کیوں داخل ہوئے ان گھروں کے اندر, رستہ چھوڑ کے تم ان کے گھروں کے اندر یعنی جو کھنڈرات تھے قوم سمود کے تم کیوں داخل ہو گئے؟ کہنے لگے نعجب منہم یا نتعجب منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تعجب کے لیے داخل ہوئے. تو اس موقع پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بعجب من ھذا, میرے صحابہ یہ بھی کوئی تعجب کرنے والی چیز ہے, اس سے تمہیں تعجب کیا ملے گا؟ یعنی ان گھروں کو دیکھ کر تعجب کہ کیسے عذاب اترا, کیسے زمین بوس ہو گئے, یہ کوئی تعجب نہیں ہے. آؤ میں بتاتا ہوں جس پر تعجب کرنا چاہیے. اعجب من ھذا الا انبئکم بعجب من ھذا, میں تمہیں زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو. فرمایا پھر تعجب کرو تو اس بات پہ کرو رجل من انفسکم, ایک ذات ہے جو تمہارے ماحول میں پیدا ہوئی. رجل من انفسکم, ایک مرد ہے جو اسی تمہارے ماحول میں جن کی ولادت ہوئی اور خاندان قریش اور بنی ہاشم کے بہترین گھر کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی. ان کی شان کیا ہے؟ ینبئکم بما کان قبلکم وما ہوا کائن بعدکم, وہ پیدا تمہارے ہی ماحول میں ہوئے ہیں لیکن علم ان کا اتنا ہے کہ جو کچھ آج تک دنیا میں ہو چکا ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا رجل من انفسکم, کوئی باہر سے نہیں آئے کہ تم کہو کہ وہ باہر سے آئے, پتہ نہیں ان کی عمر لمبی ہو, ماضی کی خبریں اس واسطے دے رہے ہیں. فرمایا رجل من انفسکم, ان کی ولادت بچپن تمہارے سامنے گزرا ہے اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مستقبل کی خبریں کو کسی کتاب سے پڑھ کے دے دیتے ہیں اور کسی کے پاس کہانیاں سنتے ہیں تو آ کے بتا دیتے ہیں, یا کسی یونیورسٹی یا درسگاہ سے وہ فارغ التحصیل ہو کے آئے ہیں. فرمایا رجل من انفسکم, تم جانتے ہو کہ وہ شخصیت ایک دن بھی کسی مدرسہ میں نہیں گئی, وہ کسی کے شاگرد نہیں ہے, کسی بھی انسان کے پاس جا کے انہوں نے نہیں پڑھا, لیکن علم ان کا کتنا ہے. فرمایا ینبئکم بما کان قبلکم, جو کچھ بھی تم سے پہلے ہو چکا, خواہ وہ ابتدائے آفرینش دنیا کی تخلیق کا پہلا ہفتہ ہو یا دوسرا ہفتہ ہو, دنیا کے بننے کے بعد پہلی صدی ہو یا دوسری صدی ہو. ینبئکم بما کان قبلکم, جو کچھ بھی تم سے پہلے گزر چکا ہے وہ ساری باتیں تمہیں بتاتے ہیں. اور صرف پہلی نہیں, وبما ہوا کائن بعدکم, جو کچھ قیامت تک بعد میں ہونے والا ہے وہ شخصیت وہ علم بھی لے کے آئی ہے. محتشم سامعین حضرات, اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ, اس سے پہلے اسی سے ملتا جلتا جملہ ایک قسط میں بیان کر چکا ہوں. جس وقت یہ صورتحال سامنے تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے نیچے مدینہ شریف میں بیٹھے تھے, درمیان میں صرف ایک وادی تھی, دوسری طرف
ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا اور بھیڑیے نے بکری آ کے اٹھا لی، اور جب دوڑا تو یہودی بھی پیچھے دوڑا، اس نے بکری چھین لی۔ بھیڑیا پہاڑ پہ چڑھ کے یہودی سے جھگڑنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے رزق تم نے چھین لیا ہے۔ جب وہ بھیڑیا بول رہا تھا تو اس چرواہے نے کہا اتنا آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ بھیڑیے بھی بندوں جیسی باتیں کریں، مجھے بڑا تعجب ہے تیرے بولنے پر۔ تو بھیڑیے نے کہا مجھ پر کس بات کا تعجب ہے؟ تعجب تو اس ذات پر ہے، رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وبما هو قائل بعدکم۔ اے یہودی مجھ پہ تعجب نہ کر، تعجب اس انسان پہ کر جو ساتھ ہی کھجوروں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ساری ماضی کی خبریں بھی دیتا ہے، مستقبل کی خبریں بھی دیتا ہے۔ یہ باقاعدہ مشکات شریف میں بھی ہے، یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا مضمون احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف وہ یہودی کو کروا رہا تھا کہ تعجب، ایک تو جملہ اس کا یہ ہے روایات میں کہ تعجب مجھ پہ نہیں، تعجب تجھ پہ ہے کہ اتنا عظیم پیغمبر کہ جن جیسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں تھا، وہ قریب ہو اور تم بکریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور ان کی خدمت میں نہ جاؤ، تجھ پہ تعجب کرنا چاہیے کہ تم نے کتنا گولڈن چانس ضائع کر رکھا ہے۔ جاؤ ان کے پاس ان کا کلمہ پڑھو۔ ایک روایت میں یہ ہے اور دوسری میں یہ ہے، اس نے کہا تعجب میرے بولنے پہ کوئی نہیں، میں بول پڑا ہوں تو کوئی تعجب نہیں، تعجب تو وہ ہے جو ما کانا کی خبریں بول کے دیتے ہیں اور ما یکون کی خبریں بول کے دیتے ہیں۔ ہو بہو وہی جملہ بہقی کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جملہ جو تھا، یہی تاثیر تھی جو اوروں تک پہنچا ہے۔ فرمایا تم تعجب یہ قوم سمود کی بستیوں پہ نہ کرو اور تعجب ان کے حالات پہ نہ کرو، میں تمہیں اس سے بڑی تعجب والی بات بتاؤں، رجل من انفسکم، تمہارا اپنا ہی ایک انسان تمہارے ماحول میں جنہوں نے جنم لیا اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماضی کا سارا علم بھی عطا فرمایا ہے اور مستقبل کا بھی سارا علم عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا تو ایک تو جو بظاہر مطلب ہے سامنے ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا، لیکن اگر حقیقت سے اس کی گہرائی میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شان ہے غیب کی خبر دینا، اس کی ویلیو سرکار کے دربار میں کیا تھی؟ غیب کی خبر دینا اور ایک نہیں پھر ساری دینا، جب ضرورت پڑے اسی وقت دے دینا، ماضی کی اور مستقبل کی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود اپنے غیب جاننے کی اور غیب کی خبریں دینے کی جو عظمت تھی وہ کتنی تھی کہ جب لوگ تعجب کر رہے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی تعجب کی باتیں نہیں ہے، تعجب کی بات تو میری شان ہے، اگر تعجب کرنا ہے تو میرے بارے میں کرو۔ تعجب کی تعریف ہے ایک، تعجب لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں اور یہ عربی کے لفظ ہیں، ہم اردو میں جب بولنا شروع کر دیں تو ہم ان کی حقیقت نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور بولتے بولتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بچے سنتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں، وہ بولتے بولتے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ غور ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ لفظ ہم بول رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے۔ تعجب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے ادراک امر خافی یا سببہ، تعجب اس بات کو جاننا ہے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو، اس بات کا ادراک کہ جس کا سبب مخفی ہو اسے تعجب کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پر وضو کرنے کی جگہ جو ٹوٹی لگی ہوئی ہے وہاں سے پانی نکلے تو آپ کو تعجب نہیں ہے، لیکن یہاں سے اگر نکل پڑے تو تعجب ہوگا، کیونکہ اس کا سبب معلوم ہے کہ پیچھے موٹر لگی ہوئی ہے، ٹینکی ہے، نالی لگی ہوئی ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو اب اس پہ تعجب ہوگا، اس پہ تعجب نہیں ہوگا۔ تو تعجب اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعجب کرنا ہے تو میری ذات پہ کرو، تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب ذات تو میری ہے، قابل تعجب پیکر تو میرا ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے میں نے وہ بیان کیا تھا کہ اگر انگلیوں سے پانی نکلا ہے
تو صحابہ کہتے ہیں لو کننا میات الف لکفانا، ہم لاکھ بھی ہوتے تو پورا ہوتا. تو یہ بات ہے نا باعث تعجب کہ انسانی بدن سے نکلے تو کتنا زیادہ سے زیادہ نکلے، اور نکلے اور پاک نکلے اور پاک کرنے والا نکلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے تعجب چھوڑو، تعجب اس شخص پہ کرو کہ جس نے پڑھا کسی سے نہیں دنیا میں آ کر، جو کسی انسان کا شاگرد نہیں ہے لیکن بتاتا وہ کچھ ہے جو کچھ آج تک بتا ہی نہیں سکا. دنیا میں کوئی اور انسان اتنا علم ظاہر کر ہی نہیں سکا. لہذا یہ ہے تعجب کہ اس پر تعجب کرو، اس فلسفے پر، اس عظمت پر کہ تمہیں اس کا سبب معلوم نہیں ہے کہ یہ علم آتا کہاں ہے اور پھیلتا کیسے ہے، اور تمہیں یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ انگلیوں سے چشمے نکلے تو وہ پانی پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے بہتا جا رہا ہے. فرمایا یہ باعث تعجب ہے نبوت کی فضیلت اور نبوت کی شان کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو مجھے عطا فرما رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعۃ المبارک پر موضوع ہے اچھی نصیحت کی فضیلت، بڑا اہم موضوع ہے، وقت پہ تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ.